الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اقرار کرتے ہیں ہم اس بات کا کہ تمام حمد، تمام تعریف، ہر طرح کے شکر کے جذبات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ آپ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو۔ آپ ہی کا نور پھیلا ہوا ہے آسمان و زمین اور ان کے بیچ میں، اور آپ ہی کے لیے ہر طرح کی تسبیح و توقیر، کبریائی اور بڑائی ہے۔ آپ ہی کی بادشاہت میں ہے ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ایک ایک چیز۔ ہر طرح کی عظمتیں، ہر طرح کی مہانتیں صرف اور صرف آپ ہی کے لیے۔ آپ ہی کی ذات برحق، پرم ستیہ، دا الٹیمیٹ ٹروتھ۔ آپ کا کیا ہوا وعدہ بھی برحق، آپ سے ملاقات بھی برحق، آپ کا قول بھی برحق اور قیامت کا آنا بھی برحق۔ اللہ ہم نے سبمٹ کیا اپنے آپ کو آپ کے سامنے۔ آپ ہی پر ہمارا ایمان ہے اور آپ ہی پر ہم مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم ہمارے سارے معاملات آپ ہی کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی خطا ہو جائے، نافرمانی کر جائیں ہم آپ کی، بھول چوک ہو جائے ہم سے، گناہ سرزد ہو جائے ہم سے، تو معافی کی خاطر آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں۔ معافی اور رحم کے طالب بن کر آپ ہی کو ہمارے سارے معاملات میں حکم بناتے ہیں۔ اے ہمارے رب، بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو جو جانے انجانے میں ہم سے ہو گئے ہیں، ان گناہوں کو بھی جن پر ہم نے توبہ کی اور ان گناہوں پر بھی جن پر ابھی تک ہم توبہ نہیں کر پائے اپنی کوتاہی، اپنی بے فکری اور نادانی میں۔ اے ہمارے رب، آپ العلیم الخبیر رب ہیں، ہم سے زیادہ آپ ہمیں جانتے ہیں۔ یقیناً اول بھی آپ، آخر بھی آپ، ظاہر بھی آپ، باطن بھی آپ۔ آپ ہی ہمارے اور سارے مخلوق کے معبود، آپ کے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں۔ آپ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، نہ ہی کسی کے پاس کوئی طاقت، نہ آپ کے سوا کسی کے بس میں کوئی شے اور نہ ہی کسی شے پر کسی کا کوئی قابو۔ میرے رب، آپ کی عطا کردہ نعمتوں کو گنا نہ جا سکے، آپ کی تعریف کا حق ادا نہ کیا جا سکے۔ اگر سارے درختوں کے کاغذ و قلم بھی بنا لیے جائیں اور ساتوں سمندروں کی سیاہی بھی بنا لی جائے تو بھی آپ کے کلمات ختم نہ ہو، اس لیے کہ وہ لامحدود، ان کو کبھی خاتمہ اور اینڈ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نسل آدم کو اس زمین پر آباد کیا، اس کی ساری ضرورتوں کا انتظام اس زمین پر کیا، اسے لائف سپورٹنگ سسٹم دیا، اسے اس امتحان میں اپنی مرضی سے جینے کی آزادی بھی دی، اس امتحان کا مکمل سلیبس بھی دیا۔ سارے سوالات اسی سلیبس کے مطابق ہو گئے۔ آؤٹ آف دا سلیبس آخرت میں کچھ بھی سوال نہیں ہوگا۔ تو جو سوالات پوچھے ہی نہیں جانے والے، اس کے بارے میں سوچنے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ سلیبس اس مالک نے ہر دور میں انسانوں کے لیے موجود رکھا۔ لاسٹ میں اپنے آخری کلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور انہیں بھی پابند بنایا اس بات کا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ یقیناً ہم نے آپ کو شریعت کے واضح احکام پر قائم رکھا ہے، لہٰذا اس کی ہی اتباع کرتے رہیے اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے جنہیں حقیقت کا علم نہیں۔ یہاں ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے شریعت استعمال کیا ہے جس کے تعلق سے ہم میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت بناتا کون ہے۔ تو جواب ہمیں اللہ کی کتاب دیتی ہے کہ شرع لکم من الدین، شریعت بنانے کا مکمل اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس،
اور نہ ہی کسی رسول کے پاس۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ الگ الگ دور میں الگ الگ نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شریعت دی ہوگی؟ جبکہ اس مالک کا فرمان یہ ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرے یہاں باتیں بدلا نہیں کرتی، میرے اصول ہر دور میں ایک ہی تھے اور ایک ہی رہیں گے، میری باتیں وقت اور حالات کے ساتھ میں بدلا بھی نہیں کرتی، بلکہ وہ ہمیشہ سے اٹل ہوا کرتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں اس بات کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ نے شریعت بنا کر دی تمہیں دین میں، جس کی تاکید ہم نے نوح کو کی، اور وہی شریعت ہم اے نبی آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور یہی وہ شریعت ہے جس کی تاکید ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی کہ اس حقیقی دین پر خود قائم ہو جاؤ اور اس میں گٹ بازی اور فرقہ بندی مت کرو۔ قرآن کریم میں حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار فرمایا ہے۔ سلسلہ کلام ہمیشہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع کیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے رسالت دی نوح اور ابراہیم کو، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شریعت کا وجود عمل میں آیا۔ سارے نبی اور رسول اسی شریعت پر عمل کرتے رہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ الگ الگ دور میں الگ الگ نبیوں اور رسولوں کے لیے الگ الگ شریعت نہیں تھی۔ اس کی دلیل ہمیں اللہ کی کتاب میں مل جائے گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تورات کے حکم کو ہی قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان فرما دیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ تورات میں یہ حکم تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آج دنیا کی ہر اس کتاب میں دیکھ لیجئے جس کے تعلق سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے، اس میں زیادہ تر چیزیں وہی ہوں گی جس کو قرآن پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے انتہائی واضح انداز میں اپنی کتاب میں کہا مصدقا لما بین یدیہ، قرآن بقیہ تمام آسمانی کتاب کے ریمیننگ سچ کی تصدیق کرے گا۔ مثلا کسی بھی آسمانی کتاب میں دیکھ لیجئے، ہمیں یہ بالکل نہیں ملے گا کہ شرک کرو، چوری کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، جھوٹ بولو، سچ نہ بولو، ناپ تول میں کمی کرو، وعدہ خلافی کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً شریعت کے جو واضح احکامات ہیں وہ سب میں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ شریعت بنانے والے مالک کا یہ بھی فرمان ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک ہی شریعت بنائی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ایک ہی رکھا۔ اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ الگ الگ دور میں الگ الگ شریعت تھی تو یہ اس کے لیے وہ آزاد ہے۔ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں یہ ہماری اپنی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے ہم غلط بھی ہو، لہٰذا ہماری بات ماننے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ ہم سب کو اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بات اپنی آخری کتاب میں یہ بیان فرمائی، اور اس بات کو ہمیشہ ہمیں ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکوں نے انہیں دین کی شریعت بنا کر دی ہے، حالانکہ اس کی اجازت تو اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اور جب انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت کو اللہ کی شریعت کا نام دیا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کی سوچ یہ بنتی جاتی ہے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام کرتے۔ شریعت میں ایک معاملہ حرام اور حلال کا بھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں میں حرام و حلال ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں، اور یہ وہی ہے جو قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس ٹاپک کے ہر پہلو کو بہت ہی تفصیل اور ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کو بہت ہی حساس اور سینسیٹیو سبجیکٹ بتایا گیا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حرام اور حلال کو طے کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ جب ہم اس سوال کا جواب اللہ کی کتاب میں ڈھونڈتے ہیں تو جواب ہمیں ملتا ہے کہ یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہیں،
اس نے اس میں کسی کی مداخلت اور انٹرفیئر پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی اور رسول کی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے روک لگا لی اس پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ اتنی سخت وعید کے بعد کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں آئی ہوئی لسٹ کے علاوہ بھی کسی چیز کے تعلق سے حرام یا حلال بتایا ہوگا؟ مگر شروع دور سے ہوتا یہ آیا کہ نبیوں اور رسولوں کے اس دنیا کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں کا رشتہ اللہ کی کتاب سے کمزور ہوتا چلا گیا، اور نبیوں اور رسولوں کے نام سے ایسی ایسی باتیں دین میں رائج کر دی گئیں کہ دین صرف انہی چیزوں میں بٹ کر رہ گیا۔ نبیوں اور رسولوں کے نام سے حرام و حلال کی ایسی لسٹ بتا دی گئی جس کا ذکر اللہ کی کتاب میں نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دھیان دلایا اپنی کتاب کی اس آیت پر، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، ایون دو وہ بھی جو روک لگا لی تھی اسرائیل نے اپنے آپ پر اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی تورات۔ آپ کہیے اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ۔ گویا وقت کی کتاب ہی طے کرے گی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات کو بھی کلیریفائی کر دیتا ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ جو لوگ یہودی بن گئے تھے ان پر کچھ وقت کے لیے ان کے گناہوں کے سبب کچھ چیزوں کی روک اللہ کی طرف سے لگائی گئی تھی، لہذا جو وقتی بین لگایا گیا تھا اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ہٹا لیا گیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی زبانی ان الفاظ میں کروا دیا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مجھ سے پہلے تورات میں بیان چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے حلال بتاتا ہوں بعض ان چیزوں کو جو تم پر کچھ وقت کے لیے بین کر دی گئی تھی۔ اور ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم نے تمہارے سامنے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بات کوٹ کرنا چاہتے ہیں، اس اعتراف کے ساتھ کوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ عربی میں فرمایا، لیکن حوالہ اور ریفرنس ہونے کے بعد بھی ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم اس کی عربی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی عربی نہیں مل پائی، لیکن چونکہ یہ قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق ہے اس لیے ہم اس کا اردو ترجمہ یہاں پیش کر رہے ہیں جو کہ ایک سنہری اصول پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے اور جو حرام کر دی وہ حرام ہے، جس سے خاموشی اور سکوت اختیار فرمایا وہ معاف ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا پڑھ کر کہا لہذا تم اللہ کی دی ہوئی معافی کو قبول کرو کیونکہ اللہ کبھی بھولنے والا نہیں۔ اللہ اور نبی کی اتنی واضح بات کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ کہیں اور سے لا کر کسی چیز کو حرام یا حلال کہتے ہیں تو کچھ وعید اور وارننگز بھی ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتی ہیں۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آخر وہ ہے کون جس نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یاد رکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ، اپنی زبان سے کسی بھی چیز کے تعلق سے حرام اور حلال کبھی نہ کہنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اللہ کا نام لے کر جھوٹ بات کی۔ اور سن لو ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بات کہتے ہیں ایسے لوگ ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ یہاں ایک بات اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ عام طور سے ہمارے یہاں حرام و حلال کی ساری بحث صرف اور صرف کھانے پینے کی ہی چیزوں پر ہوتی ہے، لیکن کیا اس کی کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہے یا حرام یہ زیادہ تر کوئی سوچتا نہیں ہے۔
اس کے علاوہ وہ اخلاقی حرام جسے اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑے آرام سے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی اس پر سوچنے کو تیار نہیں۔ لہٰذا ہمارا دھیان ان اخلاقی حرام پر بھی ہونا چاہیے جنہیں اللہ کی کتاب بڑے واضح انداز میں بتاتی ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ ہم اس پر بات کر سکے۔ ہم یہاں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 154 کا حوالہ دے رہے ہیں، جس میں ان اخلاقی حرام کی بات کہی گئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ان آیتوں کو خود پڑھے، سمجھے اور دیکھے کہ کہیں اس سے یہ حرام کام تو نہیں ہو رہے ہیں۔ کتاب اللہ کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے ہم نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں موجود خیر کی تمام باتوں کا کریڈٹ اپنے رب کو دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات یا الفاظ ہمارے منہ سے نکلے ہوں اس پر اللہ سے بھی معافی چاہتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بے شک the beauty of the Quran is that we cannot change its message, but its message can change us completely. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔